औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज काफ़ी टाइम बाद आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ एक अपनी नई वीडियो के साथ। अभी तक अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज हम पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं अपनी हुकूमत का, अपने हुकूमत के दौर का जो ये चल रहा है और इसमें इन लोगों ने क्या कुछ किया है या अभी आगे क्या कुछ करने लगे हैं। इसके अंदर मैं आप लोगों को प्रॉपर स्टैट्स के साथ बताऊंगा और हर एक चीज़ प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। और कुछ ऐसी वीडियोस भी हैं जो मैं आपको अपनी वीडियो के मिड में या एंड पे वीडियोस भी दिखाऊंगा विद प्रूफ कि ये हुकूमत कैसे घुसती है, क्या कुछ करते हैं, सारे मामलात इनके आज मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। मुझे काफ़ी टाइम लगा इस चीज़ को सर्च आउट करने में, चीज़ें इकट्ठी करने में, लेकिन आखिरकार इकट्ठी करनी है। आज मैं अपनी आवाम के सामने वो चीज़ें रखूँगा। अफसोस तो ये हो रहा है कि नाजरीन यही आखिरी मंथ चल रहा है, लास्ट मंथ है। मे बी इस आखिरी मंथ में मैं आपके सामने यहाँ से ना आ सकूँ, कहीं और किसी और मुल्क से, किसी और कंट्री से मैं आप लोगों के सामने आता रहूँगा, लेकिन फ़िल वक्त पाकिस्तान ही है। तो क्योंकि पाकिस्तान छोड़ने का इरादा मैंने भी कर लिया हुआ है और बाकी सारी आवाम लोगों ने भी पाकिस्तान छोड़ने का इरादा रखते हैं, और 60% हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं वो पाकिस्तान छोड़ चुके हैं और छोड़ते जा रहे हैं। और इसी तरह पाकिस्तान में कुछ भी नहीं रखा हुआ, पाकिस्तान इन्होंने ख़त्म कर दिया हुआ। अब पहला पॉइंट उठाते हैं हम गवर्नमेंट स्कूल्स का, पॉइंट नंबर 1। अब जितने भी गवर्नमेंट स्कूल से 30,000 गवर्नमेंट स्कूल को ये लोग प्राइवेट करने जा रही हैं, ये एनजीओज को दे रहे हैं। अब प्राइवेट स्कूल्स को जब ये प्राइवेट करते हैं तकरीबन 1,30,000 गवर्नमेंट टीचर्स वो जॉबलेस हो जाएंगे। जो नौकरियां कर रहे हैं वो उनकी नौकरियां ख़त्म, मतलब नौकरियां उनकी ये लोग खा जाएंगे। 1,30,000 जितने सरकारी टीचर्स हैं उसमें जो बुज़ुर्ग होंगे या मिडल एज होंगे वो ख़त्म, उनकी पेंशन हर चीज़ ख़त्म, मतलब वो ज़ीरो। अब उनका अगर रोज़ी रोटी ये जॉब्स थी, इनसे उनको पैसा आ रहा था, वो ख़त्म। अब वो बिल्कुल टाटा बाय बाय उनका। जिसमें जितने यंगस्टर्स हैं उनकी जितनी अभी भी नौकरियां लगी हैं एजुकेटर्स के अंदर, वो भी ख़त्म। अब 30,000 जो प्राइवेट सेक्टर दे रहे हैं वो किसको दे रहे हैं? वो डिफरेंट एनजीओज को दे रहे हैं। एनजीओज को दे के ये उनसे पैसा लेंगे, पर स्टूडेंट ये उनसे पैसा चार्ज करेंगे और उल्टा वो भी इनको कोई रॉयल्टी वगैरह पे करेंगे हुकूमत का, क्योंकि हुकूमत चला नहीं पा रही ये सारा कुछ। अब वो शराइत क्या थी? IMF ने इनसे कहा कि इन्होंने 2 पॉइंट समथिंग कुछ अरब डॉलर्स देने थे, मतलब किस्त अदा करनी थी, लेकिन ये किस्त अदा कर नहीं पाए। क्योंकि ये किस्त कैसे अदा करते हैं? इन्होंने अपने लिए लग्जरी गाड़ियाँ लेनी थी, लग्जरी घर लेने थे, ब्रांड न्यू जेवरात वगैरह ख़रीदने थे, मतलब शॉपिंग सेंटर करने थे, इन्होंने लेने थे। लेकिन उससे क्या हुआ? ये उनको वक्त पे किस्त नहीं दे पाए। ये सारा कुछ अपनी दिखावट में, टिकटॉक बनाने में, इधर मामलात में मसरूफ़ थे। ये PTA वालों को उठाने में मसरूफ़ थे, पुलिस को पैसा देने में मसरूफ़ थे, हमारे मुहाफ़िज़ों को पैसा देने में महफूज थे। अब ये सारा कुछ ये काम इन्होंने किए और उसके बाद अब इन्होंने कहा कि जी पैसा तो हम लोगों ने कमाना है, कैसे कमाएं? तो बैठे बैठे मरियम साहिबा को, टिकटॉकर साहिबा को एक आइडिया सूझा कि वो बेहतरीन आइडिया है, क्यों ना प्राइवेट सेक्टर जितने भी हैं उनको मैं कहूँ कि आज जो जी गवर्नमेंट है मुहाफ़िज़ हो जाओ और गवर्नमेंट के स्कूल्स को तुम लोग चलाओ। मतलब एक प्रॉपर वे के तहत उनको एक स्केच दे दिया गया कि हाँ जी आप जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं उनको सबको प्राइवेट कर देना है, टीचर्स को निकाल दो, अगर उनको रखना है उनको 10-20 हज़ार रुपये दे दो, ख़त्म। बाकी हम लोग अयाशी में शहाना ज़िंदगी गुजारेंगे, और माशाल्लाह शहाना ज़िंदगी गुजार ही रहे हैं। उसके दूसरे पॉइंट पे आते हैं, किसान की बात करते हैं। इन्होंने किसान से जो गंदम ली थी, आप सब जितने भी मेरे किसान भाई अगर मेरी वीडियो को देख लें वो ज़रा इसको मुलाहिज़ा फरमाएं। आप लोगों को गंदम इन्होंने 2500, 2300, 2400, 2600 में क्या कहा कि हम लोग आपसे लेंगे, लेकिन बाहर से इन्होंने कितने में करवाई थी, ली थी 4500, 5000 में इन्होंने बाहर से गंदम ली और अपने किसानों से नहीं ली।
اور الٹا اب کسانوں کو کیا کہہ دے کہ ہاں جی اب سب نے گندم اگانی ہے، نہیں اگائیں گے تو ہم آپ کے خلاف کیس کر دیں گے۔ اب ان کے پاس جو پچھلی گندم بچی ہے وہ اس کا کیا کریں، وہ اس کو کوئی لے نہیں رہا۔ اگر انہوں نے وہ بیچی ہے تو 3,000 میں بیچی ہے، الٹا نقصان کے تحت بیچی ہے اور بہت زیادہ اس کا نقصان ہوا ہے۔ اگر اس کا خرچہ کاؤنٹ کیا جائے، بیج پہ خرچہ، اس کو گندم بونے پہ خرچہ، پانی کا خرچہ، ڈیزل کا خرچہ، ہر ایک دوائیوں کے اخراجات، کھادوں کے اخراجات، اب یہ سارے اخراجات حکومت کاؤنٹ نہیں کرتے۔ حکومت کہتے کہ نہیں جی اب انہوں نے گندم بونی ہے، شوگر کین کی فصل آ رہی ہے، اب شوگر کین کا جو ریٹ سننے کو آ رہا ہے وہ 400 روپے آ رہا ہے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اگر 400 ہوگا تو ان سے بھی جتنے بھی کسان ہیں وہ ان سے وہ فائدہ، کم از کم اس کا ریٹ 450 500 ہونا چاہیے، تاکہ جتنے بھی کسان نے گنا بویا ہوا ہے جب وہ مل حکام کو دیں گے 500 ریٹ تو کم از کم 450 500 تو رکھیں، تاکہ انہوں نے جتنی بھی انویسٹمنٹ اپنی فصل کے اوپر کی ہے کسان لوگوں نے وہ اس سے مفید تو ہے۔ لیکن نہیں، ہماری حکومت اس سے پرے ہے، وہ کہتی ہے یہ روزی روٹی کے چکر میں پڑے رہیں اور آخر کار آ کے دم گھٹنے سے مر جائیں۔ اس حکومت نے ہمارے کسان کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے۔ اب ٹیچرز کے ساتھ جو کرنا جا رہی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اب قاضی فائز عیسیٰ تیسرے پہ آتے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ، اس کی کیا عزت ہو رہی ہے، اس کی کتے سے بھی بدتر ہو رہی ہے۔ وہ گھٹیا غلیظ انسان تھا، اور محسن نقوی نے کیا کی ہے، اس نے اس کے ساتھ ایک کانسٹیبل تھا برطانوی، اس کو کہا کہ ہاں جی اس کو نکال دو۔ اب جس نے کوئی بات کی کہ ہاں جی اس کے خلاف ہم کارروائی کریں گے، اس کا پاسپورٹ ہم بین کر دیں گے، اس کا ID کارڈ بلاک کر دیں گے، ہم اس کو پاکستان آنے دیں۔ اے یار پاکستان رہنا کون چاہتا ہے، مطلب پاکستان رہنا کون چاہتا ہے؟ اب اس حکومت، اس گھٹیا حکومت کے دور میں کون رہنا چاہے گا پاکستان؟ کوئی انسان پاکستان رہنے کے چکر میں نہیں ہے، ان کو موقع ملا وہ پاکستان چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ صرف تم ان چند گھٹیا لوگوں کی وجہ سے، چند گھٹیا انسانوں کی وجہ سے پاکستان کوئی رہنا نہیں چاہ رہا، پاکستان سارے چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں۔ تو حکومت پہ لعنت ہے، حکومت ڈوب کے مر جائے، چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جائے کہ یہ کام حکومت کر رہی ہے۔ اب لیکن اس بات پہ کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، ایک بندہ بھی نہیں بول رہا۔ جو بولتا ہے اس کے خلاف یہ کاروائیاں شروع کر دیتے ہیں، جو کچھ کہتا ہے اس کے خلاف یہ کاروائیاں سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اب ان کو شرم نہیں آتی، یہ بے حیثی ہو چکے ہیں، بے شرم کے بے غیرت ہیں، دڑچے ہیں یہ لوگ، یہ انتہائی گھٹیا حرکتوں پہ اتر آئے ہوئے ہیں۔ اب یہ اسلام آباد میں ڈکیٹی ہوئی ہے بینک کے اندر، وہاں پہ پولیس نے کیا کہا ہے کہ ہاں جی آپ لوگ اپنی سیکیورٹی بڑھا دیں، چوروں کو نہیں پکڑا، سیکیورٹی بڑھا دیں، اور جتنے بھی بزرگ یہ آپ لوگ نے گارڈ رکھیں یہ ختم کر دیں اور ینگسٹرز گارڈ رکھیں۔ اوے تم چوروں کو تو پکڑو، لیکن اس سائٹ پہ کسی نے نہیں جانا، اس معاملات پہ کسی نے جانا، یہ سارے اسی ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بس جو بھی کر رہے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، لیکن آواز کوئی نہیں اٹھا رہا۔ ایک ٹک ٹاکر کی ویڈیو لیک ہوتی ہے، سارے پورے سوشل میڈیا کے اوپر اس کی ویڈیو لیک کے وائرل ویڈیو ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ کسان پہ بات آتی ہے سارے چپ، ایسے چپ ہو جاتے ہیں جیسے ان کو کوئی سانپ سونگ گیا ہو یا کسی نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی کر لی ہو، ایسے چپ ہو جاتے ہیں۔ اس سے اگلے دن ان کے کسی باپ کا کوئی ویڈیو کلپ آ جاتا ہے، کچھ بھی آتا ہے، کوئی باپ ان کا بیان دے دیتا ہے، یہ سارے میڈیا والے اٹھا کے شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمارے باپ نے یہ کہا، ہمارے اس نے یہ کہا۔ یہ انہوں نے اپنا باپ سمجھا ہوا ہے۔ ARY نیوز کی بات کرتا ہوں، سلمان اقبال کی برتھ ڈے گزری، سارے سیلیبریٹیز ہر کوئی اس کو برتھ ڈے وش کر رہا ہے، میسج کر رہے ہیں، ٹک ٹاک پہ بھیج رہے ہیں، لیکن اس طرح PTC والا جب کیس ہوا کسی میڈیا نے بات نہیں اٹھائی، سارے چپ ہو گئے، کیونکہ ان کو نہیں کسا نہیں تھا کہ ہاں جی ان کی اپنی بہن بیٹی تو نہیں تھی، یہ کسی اور کی تھی۔ اگر ان کی اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ ہوا ہوتا تب ان کو احساس ہوتا کہ ہاں جی تب پتہ چلتا، نہ کیونکہ ان کے باپ نے ان کو پیسہ دینا شروع کر دی، ان کی جیبیں گرم کرنا شروع کر دیں۔ اب یہ سارے چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، لفافہ پردار صحافی ہیں سارے۔ اب کسان کے اوپر بات ہوئی، کسی نے نہیں اٹھائی، کسی نے کوئی بات نہیں کی، سارے چپ، کیونکہ ان کو نوٹ مل رہا ہے ان کے باپ کی طرف سے۔ کچھ بولتے ہیں تو ان کا باپ ان کو آنکھیں دکھاتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ ہاں جی اگر آپ لوگوں نے ایسا کیا تو میں آپ لوگوں کا پیسہ بند کر دوں گا۔ اب ان کو پیسہ جب بند ہو جاتا ہے تو آبویسلی نہیں بول پاتے، تو اس لیے
اب ہماری حکومت تو بغیرت ہے، لیکن ہماری عوام کو چاہیے اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا سیکھیں. اپنا حق چھیننا پڑے گا. اب حق جو ہمیں ہے ایسے نہیں ملے گا، بیٹھے بیٹھے ہمارا حق کوئی نہیں ملے گا جب تک ہم باہر نہیں نکلیں گے، جب تک ہم اپنے حق کے لیے لڑیں گے نہیں. ہمیں اپنے حق کے لیے لڑنا پڑے گا، ہمیں اپنے حق کے لیے باہر آنا پڑے گا. اگر آپ لوگ میرے اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ لوگوں کے تھوڑے سے خون اگر گرما رہے ہیں تو کائنڈلی اپنے حق کے لیے باہر نکلیں، اپنے حق کے لیے آئیں. میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، سارا ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. آپ لوگ آئیں، اپنے حق کے لیے باہر ہیں. جب ہم نکلیں گے باہر تب ان کو احساس ہوگا. ہماری آبادی اس ٹائم دنیا کے تیسرے نمبر پہ ہے. اگر اس میں سے ہم صرف چند لاکھ، میں یہ نہیں کہا کہ کروڑ، مطلب 12 کروڑ عوام ہماری باہر روڈ پہ آ جائے، نہیں، صرف 20 لاکھ، 10 لاکھ، 15 لاکھ بھی لوگ نکل آئے نا روڈ کے اوپر، تو یہ ان سب کو پسینے آ جانا ہے. ہر شہر سے صرف 1-2 لاکھ لوگ نکل آئے نا تو ان لوگوں کو لگ پتہ جانا ہے. ان لوگوں نے منتیں ترلے کر کے جتنے بھی ہم لوگ ان سے کہیں گے کہ ہاں جی ہمیں یہ چیز چاہیے، یہ ہم دینے کو تیار ہو جائیں گے، یہ عمران خان کو چھوڑنے پہ تیار ہو جائیں گے. اب میری ریکویسٹ آپ لوگوں سے یہی ہے کہ خدا را اپنے حق کے لیے نکلیں، اپنے بچوں کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے نکلیں، آئیں ہمارا ساتھ دیں. امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ لوگ میرے اس فیصلے سے متفق ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اور تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.